سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اگر ہم پڑھنا سننا سنانا شروع کر دیں، ایک بہت بڑی لمبی داستان ہے۔ اتنی لمبی داستان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسرا سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دو نبی ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ دو نبیوں کے بارے میں قد کانت لکم فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اسوہ حسنہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل رہبر رہنما قائد لیڈر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ محترم بھائیوں، میں آج اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں نصیحت کے طور پر، اور اپنی تربیت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیدا ہونا، ان کا بچپن، ان کا لڑکپن، ان کا دعوت دینا، باپ کو دعوت دینا، باپ کو دعوت دینے کا طریقہ، نمرود کے سامنے کھڑا ہونا اور اس نمرود کو اللہ کے دین کی، توحید کی، سنت کی دعوت دینا اور بتوں کے مخالفت کرنا، پھر ان کو توڑنا، پھر اپنے باپ کے ساتھ وہ مکالمہ کرنا، اگر تم باز نہ آیا تو تجھے میں رجم کر دوں گا، شہر سے نکال دوں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ کے اندر کود جانا، پھر صحیح سلامت واپس آنا، پھر ذلیل و خوار کافروں کا ہونا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہجرت کرنا، پھر سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملنا، پھر آپ کا ان دو بیویوں کو لے کر کے سفر رحلت اختیار کرنا، پھر اس راستے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 80 سال بعد انعام کا ملنا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کا تحفہ ملنا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایسے علاقے کے اندر وادن غیر ذی زرع، ایسے علاقے کے اندر چھوڑ کر کے آنا جہاں پانی بھی نہ ہو، لوگ بھی نہ رہتے ہوں، حیوان بھی نہ ہوں، اس کو وہاں کوئی سایہ دار درخت بھی نہ ہو، وہاں چھوڑ کر کے آنا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واپس آ جانا، پھر سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کا صبر کرنا، پھر بیٹے کی تربیت کرنا، پھر ان کا واپس جانا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے آرڈر آنا، اے ابراہیم جاؤ اپنے بیٹے سے ملاقات کرو، پھر ملاقات کرنا، پھر اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جانا۔ یہ سارے واقعات ہم نے سن چکے ہیں۔ آج ہم جس بات پہ جو بات کریں گے وہ ہے فلسفہ قربانی۔ فلسفہ قربانی بیان کرنے سے پہلے میں یہ بات عرض کروں گا کہ اس کے پیچھے دو حصے ہوں گے ہماری بات کے۔ ایک حصہ جو میں پہلے بیان کروں گا اس کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہو، کہ جو بھی عمل کریں اس کی قبولیت کا اللہ سے سوال کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو 6 مقامات پر اس حدیث کو لے کے آئے ہیں۔ سیدنا ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ سیدنا انس فرماتے ہیں جنگ بدر کے اندر ہم دونوں اکٹھے تھے، اور حضرت انس فرماتے ہیں میری پھپھو جان سیدہ ام حارثہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھو تھی، اور ان کے پاس ایک ہی بیٹا تھا جو جنگ بدر کے اندر جب ہم گئے میرے ساتھ ہی سیدنا حارثہ کھڑے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچانک ایک طرف سے کوئی تیر آیا، سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ لگا، وہ شہید ہو گئے۔ اور جب جنگ بدر سے ہم فارغ ہوئے، جب مدینے کے اندر ہم پہنچے، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے دل پر جو بات شاک گزرتی تھی، تکلیف دہ بات تھی، وہ یہ تھی کہ سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اس کی والدہ محترمہ کو کس طرح دیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ بوڑھی عورت تھی اور لاٹھی ٹیکتی تھی، اور اس کی آنکھیں بھی کمزور ہو چکی تھیں، 2 ہی
گھر کے افراد تھے، یہ بیٹا اور ماں، دوسرا قریبی کوئی رشتہ دار حضرت سیدہ ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں تھا اس گھر کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابھی یہ پریشانی کے اندر تھے، کسی بندے نے سیدہ ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی خبر دے دی۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اچانک ایک بوڑھی عورت سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے ہماری مجلس کے اندر تشریف لائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ادباً تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خاموش ہو گئے۔ آپ اس بات کا انتظار کرنے لگے اللہ خیر کرے یہ بوڑھی عورت آ کر کے کیا کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں تو آ کے اس نے ایک سوال کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ ہمارے ذہنوں کے بالکل برعکس سوال تھا۔ آ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا مجھے کتنا پیارا تھا اور میرا بیٹا مجھ سے کتنا پیار کرتا تھا، کتنی محبت کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے بالکل معلوم ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا صرف ایک سوال ہے، وہ یہ ہے اگر میرا بیٹا جنت کے اندر گیا ہے، اس کی شہادت کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، تو پھر آپ مجھے سب سے زیادہ صبر کرنے والی عورت پائیں گے، اور اگر اس کے برعکس ہے تو آپ دیکھیں گے بے صبری کا مظاہرہ دنیا کے اندر آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ میں ام حارثہ سب سے زیادہ بے صبری کا مظاہرہ کروں گی، روؤں گی، پیٹوں گی۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکیم بھی تھے، دلوں پہ حکومت کرتے تھے، سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر آپ ہوش و حواس کے اندر ہیں تو میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں؟ کہنے لگی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے بیٹے کی شہادت کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تمام جنتوں کے اس کے لیے دروازے کھول دیے ہیں اور اس کو ویلکم کہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو عورت کو خاموشی سے واپس جاتے ہوئے دیکھا۔ کب؟ جب قبولیت ہوگی، اور جتنے نبی آئے، جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے، وہ اپنے عمل کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ بیت اللہ کی بنیاد تو پہلے کی موجود تھی، اس کی تعمیر دوبارہ سے از سر نو تعمیر کی۔ اس وقت عمر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زائد عمر ہے، یہ بیٹا ساتھ نوجوان ہے، اور یہ دونوں باپ بیٹے اتنی مشقت کے ساتھ دور دور سے پتھر اٹھا کر کے لاتے ہیں، مزدوری بھی خود کرتے ہیں، مستریوں کا کام بھی خود کرتے ہیں، اور جب سر سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دیواروں کو کیا تو پھر یہ نہیں کہا کہ اللہ جی دنیا میں سب سے بڑا کام میں نے کیا ہے، مجھے کوئی پروٹوکول دیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پروٹوکول بن مانگے دیتے بھی ہیں۔ صرف ایک سوال کیا ہے، ایک سوال، ربنا تقبل منا۔ اللہ جی عرض یہ ہے، ریکویسٹ یہ ہے، گزارش یہ ہے، اس عمل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لیجیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ہم نے جب بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، جس بھی امتحان کے اندر ہم نے اس کو ڈالا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے، فرسٹ نمبر پر آئے۔ اور اگر ہم سورہ آل عمران کو پڑھ کے دیکھیں، ایک عورت کا تذکرہ سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر کیا ہے۔ کیا کہتی ہے؟ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ، اللہ جو میرے پیٹ کے اندر ہے، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اللہ جب یہ پیدا ہوگا، اور میں دعا کرتی ہوں کہ تو مجھے بیٹا عطا کر، جب بھی یہ پیدا ہوا اللہ میں تیرے راستے کے اندر وقف کر دوں گی، تیرے بیت المقدس کی صفائی کرے گا، لوگوں کو دعوت دے گا، توحید کا کام کرے گا، تیرے سامنے جھکنے کا کہے گا۔ جب سیدہ مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو اس کی والدہ محترمہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں اللہ تو تو جانتا ہے لیس الذکر کالانثی، مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتے، لیکن جو بھی تو نے عطا کیا ہے اس کو میں تیرے راستے کے اندر وقف کرتی ہوں، اس کو قبول فرما لے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، وقال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب یہ دعا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو تو نے مانگا ہے تجھے عطا کر دیا، یعنی کہ قبول، آپ کی بات کر لی گئی۔ یہ بھی کہتی ہیں اللہ جی جو بھی تو نے دیا، بیٹا اگر نہیں دیا بیٹی عطا کی ہے تو اس کو قبول کر لے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فتقبلها ربها بقبول حسن، ہم نے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ قبول حسن، حسن طریقے سے ہم نے اس کو قبول کیا ہے۔ بات ہے قبولیت کی۔ جب بھی ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کام کریں، نماز پڑھیں، جہاد کریں، روزہ رکھیں، صدقہ کریں، جو بھی کریں اس کی دعا کیا کریں کہ اے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ حضرت صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم عبداللہ جو کہ احد کے میدان کے اندر شہید ہو چکے تھے، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں، سیدنا جابر بیٹھے ہیں، بڑے ہی پریشان ہیں۔ آپ گئے اور آپ نے پوچھا جابر خیر تو ہے؟ پریشان بیٹھا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں، پریشانی تو پھر بنتی ہے، جس کی 9 بہنیں ہوں اور باپ کے اوپر قرض ہو اور باپ بھی شہید ہو گئے ہوں، اکیلا بھائی ہو اور قرض بھی زیادہ ہو، پریشانی تو ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے اٹھا کر کے دوسری جگہ پہ بٹھایا، اور آپ نے سب سے پہلے جو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جب کوئی پریشان ہو تو اس کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو حوصلہ دیتے تھے۔ جب بندہ کسی بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے جائے تو کیا کہے؟ لا باسا طہور انشاءاللہ، پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی، انہیں ٹھیک تو ہو جانا ہے، یہ حوصلہ ہے۔ اور دوسری بات جو ہم کرتے ہیں، اوہ پتہ نہیں ایسے بیماری میں تو پتہ نہیں جھٹ دا مہمان ہے، ہونے گیا تھوڑی دیر نو گیا، ابا تیرا بھی انجی مریا سی، فلانے محلے چ بندہ جڑا سی نا وہ بھی انجی مریا سی۔ حوصلہ دیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا باسا طہورن انشاءاللہ، پریشان نہیں ہونا۔ ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ بٹھایا ہے،
اور آپ فرماتے ہیں جابر میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تیرا والد شہید ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے والد کو سب سے اعلیٰ مقام جنت کے اندر دیا، اور جنت کے اندر سب سے زیادہ پروٹوکول تیرے باپ کو ملا ہے، کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ تیرے باپ کو اپنے سامنے بٹھا کے 1 to 1 ملاقات کی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ آپ خوشی بھی ہے اور جو تکلیف تو پہلی بھی تھی، لیکن یہ خبر سن کر کے خوشی کے آنسو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکلے، اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے بات کی کہ عبداللہ کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے، جابر کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کلام ہے، میرے بندے اب تو نے شہادت پیش کی ہے، میرے دربار میں آ گیا ہے، چاہتا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں تیرے باپ نے یہ جواب دیا کہ یا اللہ ما عبدنا، میں نے تو تیری بندگی کا حق ہی ادا نہیں کیا، تو مجھے دوبارہ بھیج، اللہ میں تیرے راستے کے اندر کٹوں، شہید ہو جاؤں۔ یہ مکالمہ سیدنا عبداللہ جابر کے والد محترم اور اللہ کے درمیان ہو رہا ہے۔ یہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبولیت کی بات بتا رہے ہیں۔ جب قبولیت ہو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر آپ نے ایک اور حوصلہ دیا کہ جابر جب تیرا باغ پک جائے تو پھر پھل نہیں اتارنا، جب پک جائے مجھے بتلانا۔ آپ کو بتلایا گیا، آپ نے فرمایا پھل توڑو، اکٹھا کرو اور تقسیم نہ کرو۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک ڈھیر کے ساتھ ٹیک لگا لی اور فرمایا جاؤ جتنے قرضے والے ہیں سب کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے سب قرض داروں کو بلایا، جتنا جتنا تھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستے مبارک سے وہ دیتے جاتے، ہر بندہ اپنا اپنا قرض لیتا جاتا، اور حضرت جابر فرماتے ہیں جتنا ہم نے پھل توڑا تھا اتنے کا اتنا ہی تھا، سب لوگوں کا قرض اتر گیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے۔ جب بھی ہم کوئی عمل کریں ہمیں چاہیے کہ وہ قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو قبول کر۔ غزوہ تبوک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کہ لوگوں جہاد کو ضرورت ہے تمہارے چندے کی، کوئی اونٹ لے کے آیا، کوئی سامان سارا لے آیا، کوئی آدھا لے آیا، کوئی گھوڑے لے کے آیا، کوئی سونا لے کے آیا، کوئی چاندی لے کے آیا، کوئی کپڑے، کوئی برتن، جو کچھ بھی تھا کسی کے پاس سب لے آئے۔ ایک صحابی اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، رات کو ساری رات یہودی کی مزدوری کی، اس کے کنویں کو چلایا، اس کے کھیتوں کو پانی لگایا، اور صبح 2 سا 3 سا جتنا بھی کھجور ملی ساری کی ساری مزدوری پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھی۔ آپ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو یہی ہے۔ آپ نے اس کو قبول فرمایا، اور کتنا قبول کیا کہ آپ نے اس کو پورے ڈھیر کے اوپر تقسیم کر دیا، کھلا دیا۔ اور اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہو، اور آپ نے یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اتنا اجر عطا فرمائیں گے جتنا یہ سارے ڈھیر کا اجر ہے۔ آپ کو ان 2 کلو 4 کلو کھجوروں کا صدقہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سارے ڈھیر کا ثواب تجھے عطا فرمائے۔ یہ تھا ہمارے آج کے فلسفہ قربانی کے موضوع کا پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ ہے قربانی۔
پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاداہی، آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی سنت نہیں ہے، بلکہ جب سے سیدنا آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے اس وقت سے ہی قربانی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اولاد عطا کی، ان اولاد میں سے دو کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، ایک کا نام حابیل ہے، دوسرے کا نام قابیل ہے۔ حابیل چھوٹا ہے، قابیل بڑا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اذ قربا قربانا، ان دونوں نے قربانی کی، ایک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی، دوسری کی اللہ کی قبول نہ کی۔ آپ کہیں گے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ نے قبول کی کہ نہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ تھا، سنت تھی، پہلے دن سے ہی قربانی چلتی آ رہی ہے، قیامت تک چلے گی۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہم پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ قربانی کرتے تھے، جب کوئی صدقہ کرتا، جانور ذبح کرتا، یا کوئی اللہ کے راستے کے اندر کوئی چیز بھی قربان کرنا ہوتی تو وہ میدان کے اندر لا کر کے رکھ دیتے، اور جس کی اللہ نے قبول کرنا ہوتی آسمان سے آگ آتی، اس کو اٹھا لے جاتی، اس کو راکھ کر دیتی۔ وہ تصور کیا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول کو نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کی قبول نہیں ہوئی، اس کی قبول ہو گئی ہے۔ قبول اللہ نے کرنی ہے، یہ کہتا میری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ تو کیا جواب ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے۔ اگر یہ آج کام ہوتا نا تو جو آج بگاڑ ہے، فساد ہے دنیا کے اندر، اس سے کہیں زیادہ ہوتا۔ کتنی لڑائی ہوتی کہ میری قبول کیوں نہیں، تیری قبول کیوں ہوئی ہے، اس کی قبول کیوں ہوئی ہے، اس کی قبول کیوں ہوئی ہے، میری قبول کیوں نہیں ہوئی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر، ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہیں، اور ہماری نیتوں کے اندر کیا کیا ہے آسمان والا رب جانتا ہے۔ کیا کہتا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا؟ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، کہتا ہے جب اس سے پہلے مکالمہ ہوا نا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو حضرت حابیل فرماتے ہیں اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیری طرف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اور دوسری بات، نیتوں کا درست ہونا ہے۔ جب نیتیں خالص ہوں گی، قربانی کرنے کے لیے نیت خالص ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے۔ نہیں تو سورہ الکہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دوستوں کا تذکرہ کیا ہے۔ دو دوست، ایک غریب ہے، اس کا باغ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، اور دوسرے کو اللہ نے باغ بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، جائیداد سب کچھ دیا ہے۔ جب وہ اللہ کہتے ہیں وہ انگوروں کا باغ تھا، سورہ الکہف ہے، انگوروں کے باغ کے اندر داخل ہوئے، یہ جو امیر تھا وہ غریب کو کہتا ہے اللہ نے تیرے پہ یار کوئی احسان نہیں کیا، تجھے تو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، جب بھی تو اپنے باغ کے اندر داخل ہوا کر تو کہا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو اللہ نے دیا ہے مال، رزق، اولاد، سب کچھ یہ اللہ نے دیا ہے، میری اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تو نے ہی نیکی کی توفیق دی ہے، تو نے ہی گناہوں سے بچنے کی توفیق دی ہے، میرے میں ہمت نہیں ہے۔ کہنے لگا یہ میں کیوں کہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، میری ہاتھوں کی کمائی ہے، میرے ابا جی کا یہ نے لگایا ہوا باغ تھا، یہ میں کیوں کہوں؟ کہتا ہے اگر مجھے، غریب کہتا ہے کہ مجھے اگر اللہ نے نہ دیا تو اس دنیا میں تو آخرت میں میرے لیے اللہ نے حصہ رکھا ہے۔ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، تیرے لیے حصہ ہو نہ ہو،
لیکن ایک تو بات یہ ہے، میں آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا۔ سورہ کہف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اچانک 1-2 دن گزرے، باغ کی بیلیں خشک ہونے شروع ہو گئیں، چھتیں اس کی گرنے شروع ہو گئیں، بیمار ہو گیا، پھر کہتا ہے جی میں توبہ کرتا ہوں۔ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب نیتیں خراب ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے نقصان کرتے ہیں۔ سورہ القلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے جن کا باپ فوت ہو چکا، رات کو مشورہ کرتے ہیں ہمارا باپ تو ویسے ہی تھا، لوگوں کو دے دیتا تھا، اب ہم صبح جائیں گے، صبح سویرے منہ ہنیرے جا کر کے پھل اتاریں گے اور جا کے منڈی بیچیں گے۔ اللہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر اس کی تفسیر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے درمیانے نے کہا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ہمارا باپ بہت اچھا کام کرتا تھا۔ کہتے ہیں تینوں کی پتہ ہے، یہ آ جاندے نے سویرے سویرے منہ چوک کے غریب، راتوں رات، اللہ کہتے ہیں راتوں رات نکلے، منہ اندھیرے نکلے، کہتے ہیں تجھے ہمارے ساتھ جانا پڑے گا۔ کہنا ٹھیک ہے، پھر جی میں تسی کہتے ہو نال چل پینے۔ گئے، سفر کر کر کے تھک گئے، پھر اس جگہ پہنچے، صبح کے وقت ابھی لو پھوٹ رہی تھی، کہتے ہیں ہم رستہ بھول گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے رستہ نہیں بھول گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہاں باغ ایسے ہوگی زمین جیسے وہاں کوئی چیز تھی نہیں۔ کب ہوتا ہے؟ جب نیتیں خراب ہوں، جب نیتیں خراب ہوں کہ میرا تگڑا لے لے، میرا ویڑا چگڑا ہے، اسی انہیں لکھ دا لے کے آئے ہیں، ہمارے پاس اتنی قربانیاں ہیں، ہم 10 قربانیاں کرتے ہیں۔ او بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بکری ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے دی ہے۔ وہ بھی تو ہیں جن کو قربانی تو دور، ایک وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے نیتوں کے اندر فطور نہیں ہونا چاہیے، اور جس کی نیت ٹھیک ہو، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کے اندر ایک بندہ پہاڑی کے پاس سے گزر رہا ہے، آسمان سے آواز آئی کہ فلاں بن فلاں کے باغ کو پانی پلایا جائے۔ اس کے باغ کو پانی پلانے کے لیے بادل آ گیا، یہ بندہ دوڑتا ہوا وہاں پہنچا، وہ پانی کی کیاریاں بنا رہا تھا، پوچھا کیا نام ہے تیرا؟ کہتا یہ نام ہے۔ کہتا یہ تو نام میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ مختصراً کرتا جاؤں، کہتا ہے میں 3 کام کرتا ہوں، جو بھی اس باغ سے نکلتا ہے ایک اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہوں غرباء مساکین کے اندر لیے، اور ایک حصہ میں اس باغ کی رکھوالی کے لیے، اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ اپنے گھر کے لیے لے کے جاتا ہوں۔ بس یہی چھوٹا سا میرا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا ہے، اور اللہ نے تو ہم سے 10واں 20واں حصہ مانگا ہے، ہم پھر نخرے کرتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے، جتنی مرضی اچھا عمل ہم کریں، لیکن وہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ قربانی ہو احد پہاڑ جتنا سونا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کبھی قبول نہیں کرے۔ مثال دیتا ہوں، قربانی کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر گوشت آیا ہے، اور آپ پوچھتے ہیں یہ گوشت کدھر سے آیا؟ جی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں لایا ہوں۔ کیوں؟ کہنے لگا میں نے آج سوچا کہ سب سے پہلے قربانی میں کروں، اور سب سے پہلے گوشت میرے جانور کا، میری قربانی کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جائے۔ ہے کون؟ صحابی رسول۔ اور صحابی رسول کا عمل اتنا بڑا عمل ہے، صحابی رسول کی شان اتنی ہے کہ آپ نے فرمایا جس بندے نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت کے اندر،
اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا ہے۔ یہاں تک بات نہیں، یہاں تک بھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دی کہ جس بندے نے میرے صحابی کو دیکھا ایمان کی حالت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحابی کو دیکھنے والے تابعی کو بھی گناہوں سے پاک کر دیا اور اس کے لیے بھی جنت واجب قرار دے دی، جہنم اس پر بھی حرام قرار دے دی گئی۔ اگر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا، چاہے وہ صحابی رسول کرے، قبول نہیں ہوگا۔ آپ نکلے، بازار آئے، خطبہ دیا، آپ نے فرمایا جس بندے نے نماز سے پہلے قربانی کی وہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر 4-5 سال پہلے ادھر پنجن شانہ کے ساتھ راجو، ادھر میں گیا قربانی کا جانور دیکھنے، تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ لوگ 2-3 لوگوں کا نام لوگوں نے مجھے بتلایا کہ یہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی جڑے پنڈاں والے ہوندے نے نا انہاں تے عید دی نماز فرض کوئی نہیں، شہراں والے تے فرض ہوندی تے عید پنڈاں والے تے کوئی نہیں، تو لہٰذا یہ پہلے کر لیں۔ او بھائی ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو نماز عید سے پہلے کی جائے وہ قربانی نہیں ہوگی۔ چوتھی بات جو میں سب سے پہلے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 2 تقوی، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ نمبر 3 نیت خالص ہو۔ نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل ہو، چاہے وہ جہاد کا عمل ہو، نماز کا ہو، حج کا ہو، روزے کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، جون سا بھی عمل ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ زندہ رکھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقوں کو اپناتے ہوئے زندہ رکھے۔ اللہ موت دے ایمان پر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔